Paragraph number 1. Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety, and success in their individual as well as social life. Piety means taqwa, individual infaradi, social मुआशरती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी के साथ साथ मुआशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life. Perfection means takmeel, moral, ikhlaqi, spiritual, रूहानी। लोग जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबाजात में तकमील हासिल करने के लिए उनकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम नौए इंसानी की पैरवी के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए आला और बुलंद पाया मयार कायम किए। पैराग्राफ नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. Practically means अमली तौर पर, just मुनसिफ, equitable इंसाफ पसंद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि अल्लाह कादिर मुतलक के पैगंबर से ज़्यादा कोई भी मुनसिफ और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता था। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. Young trader, नौजवान ताजिर, reputation, शोहरत। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से उन्होंने एक ईमानदार, मुनसिफ और इंसाफ पसंद कारोबारी आदमी होते हुए अच्छी शोहरत कमाई। He always had fair and just dealings with all people. Dealings means मामलात। तमाम लोगों से उनके मामलात हमेशा मुनसिफाना और इंसाफ पसंद होते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी, there arose, वहां खड़ा हो गया। Dispute among the people regarding the black stone. Dispute means झगड़ा, black stone हिजरे अस्वद। लोगों के दरमियान हिजरे अस्वद के बारे में झगड़ा खड़ा हो गया। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. उन्होंने हिजरे अस्वद को लगाने के लिए सबसे ज्यादा मुनसिफाना मंसूबे का मशवरा दिया। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Saved means बचा लिया, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट कबायली झगड़े से। इसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। पैराग्राफ नंबर 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Irrespective कतई नजर, कलर रंग, क्रीड अकीदा, रेस नस्ल। रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला अकीदे, रंग या नस्ल से कतई नज़र इंसाफ और मसावात के साथ हक पर किया। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Guilty means कसूरवार, stealing चोरी करने की। एक दफा एक कुरैशी औरत चोरी करने की कसूरवार ठहरी। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Honor means वकार। कुछ लोग खानदान कुरैश के वकार की हिफाजत के लिए उसको सजा से बचाना चाहते थे। They asked हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो to intercede. उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसकी खातिर सिफारिश करने को कहा। On her behalf,
Hazrat Usama رضی اللہ تعالیٰ عنہ requested the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معافی کی درخواست کی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. Ruined means تباہ ہو گئے. They applied law to the poor and forgave the rich. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غصے کے عالم میں فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد کر دیے گئے کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے. پیراگراف نمبر 4. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said, خطبے کے دوران ایک انصاری بنو سالبہ کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا او رسول آف اللہ their ancestors killed a member of our family. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آبا و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا. ancestor mean آبا و اجداد. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دے دی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied, The revenge of the father cannot be taken on his son. Revenge means بدلہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. پیراگراف نمبر 5. The Rasul sallallahu alaihi wa wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were the bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. Jews mean Yahudi. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے حتیٰ کہ یہودی جو ان کے بدترین دشمن تھے وہ اپنے مقدمات ان کے پاس لاتے اور وہ یہودی قانون کے مطابق ان مقدمات کا فیصلہ کرتے. He very strictly followed the commandment of Allah. وہ بہت سختی کے ساتھ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. Decline mean انکار کر دو, interfere مداخلت کرنے سے. اگر وہ تمہارے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کرو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو. If you decline, they cannot hurt you in the least. اگر تم انکار کر دو گے تو وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. In the least means ذرہ برابر. If you judge in equity between them. اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو. For کیونکہ اللہ loves those who judge in equity. کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 6. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family, all relations. Circumstances, حالات. upheld برقرار رکھا جائے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے حتیٰ کہ یہ کسی کی اپنی ذات یا کسی کے خاندان یا تعلقات کے خلاف جاتا ہو. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اپنی تمام زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی انصاف پسند بننے کو کہا. It is reported means روایت کی جاتی ہے by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Here arguments means dalil. جب دو آدمی فیصلے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر ان میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دو. یہ بہترین طریقہ ہے کہ تم سچ جان لو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's messenger as saying. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. Judge means qazi, needy means ضرورتمند, destitute مفلس. کوئی بھی حکمران یا قاضی جو غریبوں، ضرورت مندوں اور مفلسوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت اور مفلس بن جاتا ہے. پیراگراف نمبر 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed. Deathbed means بستر مرگ. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اعلان فرمایا If I owed something to anyone or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge from me in this world. Owed means مقروض ہوں, wronged غلط کیا, damaged نقصان پہنچایا, honor عزت, person ذات. اگر میں کسی کا مقروض ہوں یا میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا یا کسی کی عزت یا جائیداد کو نقصان پہنچایا, میری ذات, میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہیں, وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence. وہاں مکمل خاموشی طاری ہو گئی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کے لیے ان سے زیادہ ثابت قدم نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ یہ ان کے اپنے مفاد یا ان لوگوں کے مفاد جو ان کے قریبی عزیز تھے کے خلاف ہی کیوں نہ تھا. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. انہوں نے دوست یا دشمن کی طرف سے ان کے پاس لائے گئے ہر مقدمے کا فیصلہ حمایت کے ڈر کے بغیر انصاف کے ساتھ کیا. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اتنی اہمیت کا حامل شخص زمان و مکان کی حدود سے بلند تر ہوتا ہے. Transcends بلند تر, barriers of time and space زمان اور مکان کی حدود سے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام ادوار کے لوگ اپنی سرگرمی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے ان کی زندگی سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions the aspect of his life. قرآن مجید ان کی زندگی کے اس پہلو کا واضح طور پر ذکر کرتا ہے. We have indeed in the messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day.
بے شک اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم میں سے اس کے لیے پیروی کی اچھی مثال موجود ہے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ Let me remind you one thing, that this translation is to be learned by heart, as in board exams there is no choice in this question. So do focus the translation. Best of luck.